جیسے کہ آپ لوگوں کو گولڈ کے ڈیلی انالیسس پرووائڈ کرتا ہوں، جیسے کہ یہاں پہ دیکھو ویکلی انالیسس اور یہاں پہ ڈیلی بیس پہ گولڈ کے انالیسس وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس چینل کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس چینل میں ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کو گولڈ کے انالیسس وغیرہ ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور آج کے ہم انالیسس سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں کہ پریویس ڈیز میں مارکیٹ نے کیا کیا تھا. یہاں پہ دیکھو فرائیڈے والے دن مارکیٹ نے جو 4096 لگا کے اور نیچے جو کلوزنگ دے دی تھی آلموسٹ یہاں پہ دی تھی تقریباً 87-88 پہ، ٹھیک ہے. اور مارکیٹ کی جو اوپننگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 4074 پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لوئس پوائنٹ لگا ہے وہ لگ گیا 3984 کا، ٹھیک ہے، اس ڈے کے اکارڈنگ. اور اوور آل مارکیٹ کا دیکھو تو ابھی کرنٹ بیہیویئر پہ مارکیٹ بائی سائڈ ہے، سیل سائڈ نہیں ہے ابھی. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ ابھی اپنی ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. کیسے اس سے آئیڈیا ہو سکتا ہے ہمیں کہ مارکیٹ بائی سائڈ ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے؟ اس کے اکارڈنگ ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں پہ دیکھو یہ کیا ہے، اس نے بریک آف سٹرکچر نیچے ڈے کے ٹائم فریم کے اکارڈنگ سٹرکچر بریک کیا تھا. اب اس کے بعد یہاں پہ اب اس کا ایکچوئل میں ہائی اور لو کون سا ہے؟ ایکچوئل ہائی یہ پڑا ہوا ہے، ایکچوئل میں اب لوئس پوائنٹ یہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اب مارکیٹ ریٹریسمنٹ ظاہری بات ہے لیتی ہے، اور مارکیٹ آلموسٹ کبھی بھی 50% 60% ریٹریسمنٹ لے لیتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ ڈراپ دیتی ہے. تو اس لیول پہ نکالیں تو ابھی مارکیٹ کا 50% یہاں پہ بنتا ہے، یعنی کہ مارکیٹ اس لیول تک آ سکتی ہے پھر جا کے یہاں سے ڈراپ ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب تک یہ مارکیٹ یہاں تک نہیں جاتی تو تب تک ہم یہاں سے بائنگ ہی فائنڈ کریں گے. تو بائنگ فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ H1 کے ٹائم فریم پہ شفٹ ہوتے ہیں، یعنی کی لیولز انشاءاللہ بتاؤں گا، بائنگ بھی سیلنگ بھی کہاں پہ جا کے ہمیں بیسٹ اپرچونٹی ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بائی کی بات کریں تو بائنگ جو ایریا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس کو اور چھوٹے ٹائم فریم پہ جاتے ہیں 15 منٹ کے ٹائم فریم پہ. اب 15 منٹ کا ٹائم فریم ہے یہ. اس ٹائم فریم کے اکارڈنگ اب میں نے آپ کو پراپر سٹرکچر سمجھاؤں گا کہ سٹرکچر کو مارک بھی کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ مارکیٹ کا ایک ہائیسٹ پوائنٹ تھا، اس ہائی کے اوپر دیکھو اس نے پراپر کینڈل کی کلوزنگ دی ہے. کلوزنگ دینے کے بعد اس نے اس کے لوئسٹ پوائنٹ لگا کے دین ہائیسٹ پوائنٹ لگا دیا، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اس ٹائم یعنی کہ یہ ہو گیا بریک آف سٹرکچر، ٹھیک ہے، بڑے ٹائم فریم کے یعنی کہ 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اکارڈنگ یہ ہمارے پاس بی او ایس پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اب ریسنٹلی لوئس پوائنٹ جو پڑا ہوا ہے یعنی کہ اس 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اکارڈنگ یہ ہمارے پاس لوئس پوائنٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم نے بائی پلان کرنا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے تو فیبوناچی لیتے ہیں، اس کا 50% کے پوائنٹ کے نیچے نیچے کوئی کی لیولز دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایک آ رہا ہے 50% پوائنٹ، ٹھیک ہے. اس کو میں ایک لائن کے ساتھ لگا دیتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو ریڈ لائن ہے نا، اس ریڈ لائن کے نیچے نیچے ہم نے اپنے کوئی بائنگ زون فائنڈ کرنے ہیں. اگر بائنگ زون کی بات کریں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک آرڈر بلاک 2 کنزیکٹیو کینڈل آرڈر بلاک بن رہی ہیں، یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اس کے ساتھ فیئر ویلیو گیپ بھی الائن ہو رہا ہے، اور یہ 50% کے نیچے نیچے بھی آ رہا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو فرسٹ بائنگ زون ہے نا آج کے دن کے لیے وہ ہمارے پاس یہ بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے 4022 سے لے کے 4022 سے لے کے 4022 سے لے کے 4007 کا ایریا، ٹھیک ہے. یعنی کہ 4000 یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں، یہ والا 22 سے لے کے، یعنی کہ یہ زون میں نے آپ کو ریفائن کر کے بتا دیا کہ آج کے دن کے لیے یہ ہمارے پاس ایک بیسٹ بائنگ زون ہے. اگر مارکیٹ اس کو پھر بریک آؤٹ دیتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ بائنگ زون ہوگا وہ یہاں پہ دیکھیے اس لوئس پوائنٹ کے نیچے، کیونکہ یہ ہمارے پاس M15 کا لوئس پوائنٹ پڑا ہوا ہے. اگر اس کو بریک آؤٹ دیتا تو پھر دین اور مارکیٹ ڈراپ ہو سکتی ہے، لیکن اس لوئس پوائنٹ کی جو ویلیو کون سی ہے یہ ہمارے پاس ہے 73981، ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے اگر ہم تھوڑا سا اس کو لائن چارٹ کے اکارڈنگ بھی دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس ایک سپورٹ زون پڑا ہوا ہے 74 کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 74 کا پڑا ہوا ہے 74 کا. یعنی کہ آج کے دن کے لیے اگر اس کو پھر مارکیٹ بریک آؤٹ دیتی ہے اگر اس لوئس پوائنٹ پہ تو ہم یہاں تک اس کو بائی پلان کر سکتے ہیں، یہاں تک 68 اور اوپر جو ہے یہ 78، کیونکہ اس کی پھر لیکوڈیٹی سویپ کرے گی
تھوڑا سا وک لگا کے مارکیٹ بائی سائڈ جا سکتی ہے، تو یہ پروپر ایک زون بن جاتا ہے، یہ والا زون. ٹھیک ہے، اب یہ 2 زون میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں آج کے دن کے لیے. فرسٹ بائنگ زون 4022 سے لے کے 4010 کا ایریا، جو تھوڑا سا بڑا بن رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں، 10 کا ایریا. ٹھیک ہے، 4010 کا ایریا یہ ہمارے پاس زون ہے ایک. اور اس کے بعد جو سیکنڈ بائنگ زون ہے وہ ہے 3978 سے لے کے 3969 تک، یعنی کہ 3969 کا ایریا اور یہ 3978 کا ایریا. ٹھیک ہے، یہ 2 ہو گئے بائنگ زون. اس کے بعد سیلنگ زون کی اگر بات کریں تو فرسٹ ہمارے پاس جو سیلنگ زون ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹ اگر تو یہاں پہ دیکھیں نا، اس نے تو یہاں پہ ٹرینڈ چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر تو ٹرینڈ چینج نہیں کرتا، یعنی کہ ظاہری بات ہے بائی ٹرینڈ ہے تو بریک آف اسٹرکچر کرنا ہے یہاں پہ، تو مارکیٹ اگر ادھر سے ڈراپ ہوتی ہے تو انہیں کی لیولس تک آ سکتی ہے نا. تو یعنی کہ یہاں سے اگر ہم سیل پلان کریں تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں یہ والا زون. ٹھیک ہے، یعنی کہ 80، یہاں پہ ہم تھوڑا سا لائن چارٹ کی مدد لیتے ہیں. تو لائن چارٹ کی مدد لیں، یہ ہمارے پاس یعنی کہ ہائیسٹ پوائنٹ پڑا ہوا ہے اس ہائی سے، یعنی کہ 87 سے لے کے اس ہائی تک. ٹھیک ہے، اس ہائی تک ہمارے پاس آج کے دن ایک سیل زون بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا زون، یہ والا. ٹھیک ہے، اگر تو اس کے اوپر 15 منٹ کی کینڈل کلوزنگ ہو جائے گی، پھر تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سٹرکچر ہے وہ بائی سائڈ کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باقی ادھر سے اگر مارکیٹ آتا ہے تو آپ کو ریجیکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک سیل زون آ گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو سیلنگ زون ہے وہ تھوڑا سا پھر ظاہری بات ہے اوپر پڑا ہوگا، کیونکہ وہ ہم نے لیفٹ سائڈ پہ جو اپنے کی لیورز ہوں گے ان کو دیکھ کے ریفائن کرنا ہے. تو اگر اس کو دیکھیں، کیونکہ ریسنٹلی ہائیسٹ پوائنٹ کون سا لگا ہوا ہے، یہی لگا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ پھر ویلیو گیپ بھی پڑا ہوا ہے. یعنی کہ اب نیکسٹ جو ہمارے پاس جو سیلنگ زون بن سکتے ہیں نا، وہ یہ والے ہائی، کیونکہ اس ہائی کی لیکوڈیٹی لے کے 46 یعنی کہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر ویلیو گیپ بھی ساتھ لائن ہو رہا ہے اس آرڈر بلاک کی، یہ والا ہائی یعنی کہ 55 کا ہائی. یہ والا جو زون ہے آج کے دن کے لیے نیکسٹ سیلنگ زون بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر انمیٹیگیٹ پھر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ تھوڑا سا آرڈر بلاک بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کے دن کے لیے نیکسٹ جو سیلنگ زون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ میں نے 2 بائنگ زون شیئر کر دی ہیں، 2 سیلنگ زون شیئر کر دی ہیں، آپ کے سامنے انالیسس کی ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ انالیسس اچھے لگے ہوں گے، اور ایسی انالیسس دیکھنے کے لیے پراپر سٹرکچرز، پراپر لوجک کے ساتھ تو اس چینل کو فالو کر لیں. ڈیلی بیس پہ ایگزیکٹ ٹائم 9 بجے آپ کو اس انالیسس کی ریکارڈنگ مل جاتی ہے.